السلام علیکم ناظرین، میرے اس چینل پر روز صحیح بخاری کی حدیث بیان کی جائے گی۔ آج کا موضوع علم کا بیان، علم کے بیان کا باب نمبر 36، 37، 38 اور حدیث نمبر 103، 104 اور 105 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا جس شخص نے کھڑے ہو کر کسی بیٹھے ہوئے عالم سے کوئی مسئلہ دریافت کیا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 75۔ اور اس بات کو برا سمجھ کر کہ وہ لوگ نہ سمجھیں گے جس شخص نے ایک قوم کو چھوڑ کر دوسری قوم کو علم کی تعلیم کے لیے مخصوص کر لیا۔ پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 36، حدیث نمبر 103۔ جس شخص نے کھڑے ہو کر کسی بیٹھے ہوئے عالم سے کوئی مسئلہ دریافت کیا۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی راہ میں لڑنے سے کیا مراد ہے؟ اس لیے کہ کوئی ہم سے غصہ کے سبب سے لڑتا ہے اور کوئی ذاتی و گروہی حمیت کی خاطر جنگ کرتا ہے۔ پس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اٹھایا، اور راوی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر اسی سبب سے اٹھایا چونکہ وہ کھڑا ہوا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور اسی کا بول بالا ہو تو وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ باب نمبر 37، حدیث نمبر 104۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70، 5، 75۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ کے کھنڈروں میں چل رہا تھا، اور آپ کھجور کی ایک چھڑی کو زمین پر ٹکا کر چل رہے تھے کہ اتنے میں یہود کے کچھ لوگوں کے پاس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزرے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روح کی بابت سوال کرو۔ اس پر بعض نے کہا کہ نہ پوچھو، ایسا نہ ہو کہ اس کے جواب میں آپ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں ناگوار لگے۔ پھر بعض نے کہا، ہم تو ضرور پوچھیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، لہٰذا میں کھڑا ہو گیا۔ پھر جب وہ کیفیت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں جواب دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ باب نمبر 38، حدیث نمبر 105۔ اس بات کو برا سمجھ کر وہ لوگ نہ سمجھیں گے جس شخص نے ایک قوم کو چھوڑ کر دوسری قوم کو علم کی تعلیم کے لیے مخصوص کر لیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حال میں کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے فرمایا، اے معاذ بن جبل، انہوں نے عرض کی، حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور مستعد ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، انہوں نے عرض کی، حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور مستعد ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، انہوں نے عرض کی کہ حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور مستعد ہوں۔
3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر کر دوں تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جب تم ان کو خبر کرو گے تو لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل سے باز رہیں گے۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث اپنی موت کے وقت علم کو چھپانے کے گناہ کے خوف سے بیان کر دی۔ آمین۔ میری آنے والی ویڈیو میں علم کے بیان کا باب نمبر 39، 40، 41 اور 42 اور حدیث نمبر 106، 107 اور 108 اور 109 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا علم میں شرمانا بری بات ہے، اور جو شخص خود شرمائے اور دوسرے کو مسئلہ پوچھنے کا حکم دے اور مسجد میں علم کا ذکر کرنا اور فتویٰ صادر کرنا، اور جو شخص سائل کو اس سے کہیں زیادہ بتا دے جس قدر اس نے پوچھا ہے۔ پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ شکریہ۔ آمین بجاہ النبی الامین۔